पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपने देखा सिंध असेंबली के लीडर ऑफ द अपोजिशन ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सिंध हुकूमत भी जागी और सिंध हुकूमत ने एक कार्रवाई करते हुए SP राव अनवार को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। कौन सा इकदाम सही था? क्या ख्वाजा इजहारुल हसन लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सिंध असेंबली, कहा जा रहा है कि जी स्पीकर को नहीं बताया गया। स्पीकर साहब ने भी कहा कि मेरे इल्म में नहीं है। कानून इस हवाले से क्या कहता है? राव अनवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम उस कानून पे भी बात करेंगे, आपको भी बताते हैं कि इस हवाले से कानून क्या कहता है। इसके अलावा जो सिंध वजीर आला का इकदाम है, क्या वो इकदाम कानून के ऐन मुताबिक है या नहीं, इस हवाले से भी राव अनवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जनाब ये तो आधे घंटे में मुझसे पूछे बगैर ही मुझे मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, एक जजमेंट है अनीता तुराब केस की और एक कराची बदअमनी केस की, ये दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या कहती हैं? क्या वजीर आला सिंध ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो क्लियरली लेट डाउन करती हैं एक प्रोसीजर, उसकी वायलेशन की, उसकी खिलाफ वर्जी की? इस पे भी बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, उनके साथ तशरीफ फरमाए मियां अतीक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक है। फोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और फोन लाइन पे हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। फवाद चौधरी साहब, इससे पहले के मैं जरा बातचीत साहब की तरफ लेके आऊं, ये हुक्मनामा जो आज जारी किया गया राव अनवार को सस्पेंड करने का 16 सितंबर 2016 का, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि जनाब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड किया जाता है और उनकी खिदमात जो हैं सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची के हवाले की जाती हैं। एक रूल जिसका हवाला दिया गया कि जनाब स्पीकर को बताना चाहिए। कौमी असेंबली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसका रूल नंबर 103 बड़ा वाज़ेह है कि जनाब कोई भी मैं पढ़ देता हूं, जब कोई रुकन किसी फौजदारी इल्जाम या फौजदारी जुर्म में गिरफ्तार किया जाए या उसे किसी अदालत की जानिब से कैद की सजा दी जाए या इंतजामी हुक्म के तहत हिरासत में लिया जाए, सुपुर्द कुनंदा जज, मजिस्ट्रेट या इंतजामी हाकिम मजाज जैसी भी सूरत हो, गिरफ्तारी, हिरासत या सजा की वजूहात जैसी भी सूरत हो, नीज रुकन के मुकामे हिरासत या कैद की जदूल 4 में दिए गए मुनासिब फॉर्म में निशानदेही करते हुए ऐसी हकीकत से स्पीकर को फौरी तौर पर मतला करेगा। कानून ये कहता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसका कि हवाला दिया जाता रहा कि जी ऐसे नहीं करना चाहिए था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, इसमें पार्लियामेंटेरियन है वो। कानून ये फवाद चौधरी साहब बड़ा वाज़ेह है। क्या माजी में भी बगैर स्पीकर की इजाजत के अरेस्ट होते रहे? और जब ये रूल्स हैं इसकी जरा वजाहत भी कर दीजिएगा, क्या राव अनवार ने सही इकदाम किया? देखिए अर्शद, पहली बात तो यह है कि 4 कवानीन हैं जिनको आप सामने रखेंगे। पहला तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, दूसरी बात इससे पहले आइन है ऑब्वियसली, जिसके तहत कहते हैं कि कानून के मुताबिक तमाम शहरी बराबर है। दूसरा जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, फिर पुलिस रूल्स है, और फिर आपने बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया है सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर्स को। अब ये 4 कवानीन हैं जिनको आप सामने रख के फैसला करेंगे। पहली बात तो यह है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जिनका जाती तौर पर मुझे बहुत एहतराम है, लेकिन उन्होंने खुद को समझा है कि वो अकबर बादशाह के दौर में है या कोई वो मुगलों का एक नुमाइंदे के तौर के ऊपर कराची के ऊपर गवर्नर है या वो सूबेदार है वहाँ के, कि उनका हुक्म जो है वो कानून है। ऐसा नहीं है। ये जो CM साहब ने आज जो काम किया है, उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया है क्रिमिनल केस के लिए। एक मुजरम जिनको अरेस्ट किया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, जो उनकी दानत में उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी, उन्होंने उसमें इंटरफेयर किया है और कानून के मुताबिक चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर मुजरम को भगाने का इल्जाम में पर्चा दर्ज हो सकता है। पहली बात तो ये है, क्योंकि उन्होंने एक ब्लैटेंट तौर के ऊपर इंटरफेरेंस की है कानून के। इस बात के कतई नजर के ख्वाजा इजहार साहब का कसूर है या नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो उन्होंने दखल अंदाजी की है उसकी ना आइन इजाजत देता है ना कानून इजाजत देता है। और जो 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आपने मेंशन की हैं, ये उनकी ब्लैटेंट वायलेशन है जो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने की है। अब दूसरी बात आ जाए कि स्पीकर साहब को बताना जरूरी है। अगर सेशन हो तो आपने स्पीकर साहब को बताना है, अगर सेशन नहीं होगा तो आप सिर्फ मुतला करेंगे उन्हें कि ये हम अरेस्ट जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मामला आया है कि सेशन नहीं हो रहा और राव अनवार साहब ने उन्हें मुतला करना जरूरी था, नहीं मुतला किया तो भी कोई बहुत बड़ा जुल्म जो है वो नहीं किया, वो गिरफ्तार करने के फौरन बाद भी मुतला कर सकते।
ओवरऑल अगर आप देखें तो जो सीएम सिंध का जो हुक्मनामा है वो बिल्कुल मैलाफाइडी है, ये एक इलीगल है, और मेरे ख्याल में ये इन्होंने खुद को जो है वो काफी एक्सपोज कर लिया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। राइट, फवाद चौधरी साहब, जब कोई रुकन किसी फौजदारी इल्जाम या फौजदारी जुर्म में गिरफ्तार किया जाए, ये रूल्स ऑफ असेंबली हैं, रूल 103 जो स्पीकर को इन्फॉर्म करने का कहते हैं, लेकिन पहली लाइन है जब गिरफ्तार किया जाए तो उसके बाद इन्फॉर्म करना है या पहले इन्फॉर्म करना है? देखें, चैप्टर 11 है बुनियादी तौर के ऊपर सिंध असेंबली रूल्स का, वो कहता है आपने इंफॉर्मेशन देनी है गिरफ्तारी के बाद। अब वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटेरिएट को इन्होंने राव अनवार साहब ने भिजवा दी है, नहीं भिजवाई है, अगर नहीं भिजवाई है तो वो भिजवा देंगे, लेकिन वो तो अब मुअत्तल हो गए, अब ये कौन भिजवाएगा इंफॉर्मेशन? अगर वो तो उसी वक्त वो उन्होंने भिजवा दी होगी, अगर नहीं भिजवाई होगी तो उसी वक्त उन्होंने भिजवा दी होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उन्होंने ना भिजवाई हो। अब तो जो सीएम चीफ मिनिस्टर सिंध है, उन्होंने तो एक अरेस्टेड मुजरिम को किस कानून के तहत छोड़ा है? उनकी तो गिरफ्तारी पड़ी हुई थी, वो तो अदालत से जाकर बिल्कुल ठीक है। मैं जरा इस पे आपने जिन हवाला दिया अनीता तुराब केस, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको फुल स्क्रीन दिखा सकें, पिटीशन बाय मिस अनीता तुराब फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 23/2012, और इसमें बड़े वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब सिविल सर्वेंट्स की पहली जिम्मेदारी और ड्यूटी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की है, उन्हें अपने सुपीरियर्स का कोई ऐसा हुक्म नहीं मानना चाहिए जो कि गैर कानूनी हो और जो कि एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस एंड रूल्स बेस्ड नॉर्म्स उनके खिलाफ हो, और इसके साथ साथ ओएसडी किस तरह बनाया जाता है वो भी इसमें जिक्र है, और दीगर केसेस का भी इसमें हवाला दिया गया है, सैयद नजर अब्बास जाफरी वर्सेस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड अदर, और इसमें बड़े वाज़े तौर पे दिया गया है डिक्टेटोरियल मिसयूज ऑफ पावर्स एट द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स। एक तो ये वाला केस बड़ा वाज़े है, अनीता तुराब वाला। मैं मियां अतीक साहब को भी ये जजमेंट की कॉपी दे रहा हूं। इसमें जो चीज आई है, अब ये सुप्रीम कोर्ट की एक और रूलिंग की वायलेशन चीफ मिनिस्टर सिंध ने की है। एक मिनट इधर ये बात करूं, सिग्नल अगर आप पूछेंगे इधर आते जी मियां अतीक साहब, तो देखिए बात ये है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जजमेंट जो है ये क्या कहती है, मैंने भी पढ़ी हुई है कि अंडर प्रेशर आप किसी किस्म का कोई गैर कानूनी अहकाम अपने सीनियर का मत माने। मैं निहायत ही अफसोस से कहूंगा, मेरे लिए राइट मियां अतीक साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। नाज़रीन, राव अनवार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। राव अनवार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सिंध हुकूमत ने आपकी मुअत्तली कर दी है, कौन से इल्जामात हैं जिसके तहत आपने उनको गिरफ्तार किया? ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, हीरो का लकब दे इनको, सिंध हुकूमत के हीरो कहें इनको। मियां अतीक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी राव अनवार साहब, ये हीरो बने हैं अपने आप में। इनसे पूछिएगा इन्होंने नौकरी कब शुरू की? जी राव अनवार साहब, करते बनते कैसे रहे हैं, ऐसे ही कामों पे जो बढ़ते रहे हैं ये। मियां अतीक साहब, आपकी बारी पे मैं आता हूं। जी राव अनवार साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल में सच्चाई का तो सामना ही नहीं कर सकेंगे वो। राव अनवार साहब, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? जी राव अनवार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा जवाब ले लीजिए। चले हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। राव अनवार साहब, जी मियां अतीक साहब, देखिए रूल्स 103 और अनीता तुराब केस में डायरेक्शंस। जनाब, दोनों चीजें ये आप इनको इसके साथ मत मिलाइए। वो रूल्स जो हैं सेपरेट हैं, ये डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की काबिले एहतराम है, क्लियर है, वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि कोई भी जूनियर ऑफिसर जो है वो अंडर प्रेशर आके किसी का गलत अहकाम ना माने। यहां मामला और है, यहां तो अपने जो इख्तियार है, दायरा कार है, उससे बहुत ज्यादा आगे जाने की बात है। कैसे? बहुत अच्छी बात की आपने, कैसे? जनाब वाजरत के साथ मैं जरा कहता चलूं, ये जो सो कॉल्ड हीरो बने हैं अभी नए पुलिस के, ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? एसपी हैं पुलिस के, जिनको अभी मुअत्तल किया गया। मैं राहुल बाबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? रिकॉर्ड का इंटेलिजेंस इदारों के पास। मैं मियां अतीक साहब आपकी तरफ आता हूं, दोबारा आता हूं। आपने आज ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को गिरफ्तार किया, किस इल्जाम में गिरफ्तार किया है? देखें, हमारे पास उनके खिलाफ 3 FIR ऐसी थी जिसमें उन्होंने बेल नहीं कराई। इससे पहले कोई वो तकरीबन 15 से 20 FIRों में बेल करा चुके हैं, और इसके अलावा भी और मजीद काफी ऐसी अहम मालूमात मिली थी कि ये काफी और केसेस में इन्वॉल्व हैं। और अभी एक साउथ अफ्रीका से टीम आई है जो कराची में इजी टारगेट करेगी, और ये उनको सपोर्ट करते हैं, न्यू कराची में भी ये करते रहें, और लिहाजा इनको जो है इस जुर्म में हमने गिरफ्तार किया, जो कि बिल्कुल एक कानूनी प्रोसीजर है।
اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد پھر سندھ اسمبلی کے سیکرٹری کو ہم اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا ایم پی اے یا ایم این اے گرفتار ہوا. اور یہ پروسیجر پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی میں نے کافی ایم این اے ایم پی ایز گرفتار ہوئے ہیں. اور ابھی حال ہی میں ان کے جو ہیں وہ ایک ایم پی اے گرفتار ہوئے ہیں, شہراز وحید, اور ان کو بھی ہم نے یہی پروسیجر کیا ہے, لیکن اس وقت کوئی شور نہیں ہوا. اس سے پہلے ان کو ایک رات کے لیے رینجرز اٹھا کے لے گئے, ان کا کوئی شور نہیں ہے. اب یہ کرمنل کیسز میں پکڑے گئے ہیں تو انہوں نے بلا وجہ کا شور شرابہ کیا, کیونکہ بہت سارے انکشافات ہوتے اور ان کا اور کرائم کا پتہ چلتا کہ اس شہر کو جو اتنا بڑا اتنے سالوں سے نقصان دیا جا رہا ہے اور جو اس شہر میں حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, لا قانونیت پیدا کی گئی, اتنے سارے لوگ مارے گئے, وہ ساری چیزوں کا ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اور وہ ساری چیزیں ہوتی تو اس چیز پہ انہوں نے اتنا واویلا مچایا ہے. رائٹ, میں آپ سے یہ بھی انوار صاحب جاننا چاہوں گا, سپریم کورٹ آف پاکستان کراچی بدامنی کیس کی ہیئرنگ ابھی تک اس کی جاری ہے. جو ججمنٹ آئی تھی اس میں ڈیٹیلڈ, اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل انفلوئنس, اور پولیس پہ بھی پولیٹیکل انفلوئنس استعمال ہوتی رہی. اور جن مقدمات میں آپ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں 12 مئی 2007, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے, جس کے وزیر اعلیٰ نے آپ کو سسپینڈ کیا, کیا انہوں نے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انیتا تراب کیس میں جو سول سرونٹس کے حوالے سے ججمنٹ ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے آپ کے حوالے سے معطل کر کے؟ وہ تو کہیں گے کی ہے جی, وہ تو دیکھیں ایک الگ ہے, ان کو فوری طور پہ کسی نے مس گائیڈ کیا, بتانے والے نے, کیونکہ میں ابھی ان کو لے کے تھانے پہنچا ہوں تو ادھر سے میں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے, جب معطل کر دیا گیا. کوئی انکوائری نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی پتہ نہیں کرنا کہ کیا ہے, نہیں تھا, آپ لائے ہو, کیوں لائے ہو, کیا وجہ ہے. بلا کسی پوچھ گچھ کے ایک دم اس طریقے کا جلد بازی میں آرڈر ایشو کر دینا, اور جو کہ ایک غلط چیز ہے جس سے ہماری پوری کراچی پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا. کیونکہ مجھے اپنا کوئی وہ نہیں ہے, شاید میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری رکھی ہے, کیونکہ میں ویسے بھی ہٹ لسٹ پہ ہوں, لیٹرز آ رہے ہیں, آ رہی ہیں کہ میرے پہ کسی وقت بھی جہادی تنظیم اٹیک کرے گی. لیکن میں اس سے بالکل جو ہے کوئی نہیں گھبرا رہا, اور بلکہ مجھے خوشی ہے کہ شاید اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے میری بہتری رکھی ہے. لیکن وہاں پہ آئی جی صاحب بھی آئے, ڈی آئی جی صاحب کو بھی معطل کر دیا گیا. آئی جی صاحب آئے, ان کے سامنے آپ نے اپنا مقدمہ رکھا, 780A کی آپ نے ایف آئی آر کاٹی, تو آئی جی صاحب کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ وہ اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے, یا انہوں نے کچھ اور موقف اختیار کیا اس حوالے سے؟ نہیں, وہ بالکل نہیں کھڑے ہوئے. اور یہاں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر روز ایک نیا پروسیجر نکالتے ہیں. اس کا سب انسپیکٹر 302 کے مرڈر کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں بلا اجازت اپنی کارروائیاں کرتا ہے. یہاں تو کہ جی بڑے آدمی کو پکڑیں تو پہلے اس سے پوچھیں, پھر اس سے پوچھیں, اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا ہے. 10 دن تو ان کی پوچھ گچھ پہ لگ جاتے ہیں, جو کہ ایک غلط طریقہ کار ہے. اور اسمبلی میں انفارم کرنے کا بھی کوئی قانون نہیں ہے, ایک پروسیجر ہے, اور وہ پروسیجر ہے نا پولیس کو کرنا ہوتا ہے. بالکل انوار صاحب, اس حوالے سے میرے سامنے بھی رول پڑا ہے, اس میں اریسٹ کے بعد بتایا جاتا ہے یا کہ پہلے بتانا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں, اریسٹ کے بعد دیکھیں آپ, میرے سامنے جو قانون ہے, اگر ایک منٹ ذرا رکیے گا, ہمارے پروڈیوسر دوبارہ یہ رول 103 سکرین پر دکھا دیں کہ جب کوئی رکن کسی فوجداری الزام یا فوجداری جرم میں گرفتار کیا جائے, یعنی گرفتاری پہلے عمل میں آگی تو اس کے بعد انفارمیشن دینی ہے. اسی طرح انوار صاحب قانون بالکل گرفتاری کے بعد ہوتا ہے, اور ہم کرتے رہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 15-20 دن پہلے شہراز وحید بھی تو ایم پی اے گرفتار ہوئے تھے, ان کو بھی بعد میں ہی ہم نے سندھ اسمبلی میں سیکرٹری کو اطلاع بھجوائی تھی کہ یہ ایم پی اے آپ کے اریسٹ ہو گئے اس کیس میں. اس وقت تو کوئی شور نہیں ہوا. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا اس وقت کیوں نہیں شور ہوا, اور اب کیا وجہ ہے کہ اتنا شور ڈالا جا رہا ہے؟ پنجاب میں بھی کومنگ آپریشن شروع ہو گئے ہیں, وزیر اعظم کا بھی فون آ گیا وزیر اعلیٰ سندھ کو, کہیں اس اینٹیسپیشن میں تو نہیں ہے کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے تاکہ پنجاب پولیس بھی کسی بڑے پہ وہاں پہ ہاتھ نہ ڈالے, جو کہ سندھ میں تو ایک معاملہ چلتا رہا تھا, پنجاب میں ایسا نہ ہو. پولیس افسران جس مرال کی آپ نے ذکر کی اکراس دا کنٹری, وہ مرال افیکٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ تو پھر سب جگہ افیکٹ تو ہوتا ہے, یہ تو ایک غلط طریقہ کار ہے, اور ان کی گرفتاری سے بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی, کافی کٹا چھٹا کل تھا, کیونکہ یہاں آج سے نہیں, ہمارا کراچی جو ہے کافی عرصے سے لاقانونیت کا شکار ہے. آخر یہاں کون لوگ ہیں جو ہے نا آ کے لوگوں کو مارتے ہیں؟
12 मई में भी है ना लाशें गिरती हैं। 52 लोग उस दिन मर्डर हो गए, 52, और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ इसके अलावा रोजाना की टारगेट किलिंग है, पुलिस अफसरों को किसने मारा और लोगों को, आम पब्लिक के लोगों को किसने मारा। राइट, राव अनवर साहब, अभी खबर आ रही है एडिशनल आईजी मुश्ताक महर साहब के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे ये स्टेटमेंट चल रही है कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को रिहा कर दिया गया। जो FIR थी उसमें 780A का भी चार्ज था। क्या पुलिस रिहा कर सकती है और किस कानून के तहत ये रिहाई अमल में आई होगी आपके ख्याल में? जी आवाज थोड़ी ड्रॉप हुई। जी राव अनवर साहब, अभी जो इतलात आ रही है मीडिया पे, जो खबर आ रही है कि एडिशनल आईजी मुश्ताक महर के साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को रिहा कर दिया गया। 780A FIR में मेंशन था, तो पुलिस किस कानून के तहत उन्हें रिहा कर सकती है? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि वो रहा हो सकते हैं, क्योंकि 780 है और वो अप्रूवल लेना पड़ता है। हाई कोर्ट में एक केरस को जज बैठे हैं, जस्टिस हैं वो, और वो है ना जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अगर किसी को बेगुनाह करार देती है तो वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है, वो अप्रूवल देते हैं तो उसको रिलीज किया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से रिलीज हुए। राइट, आपने ख्वाजा इजहारुल हसन को टारगेट किलर्स का चीफ भी कहा, इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी फिर आपकी आवाज स्टॉप हुई है मेरे साथ। आपने ख्वाजा इजहारुल हसन को टारगेट किलर्स का चीफ भी कहा, क्या इतलात हैं आपके पास इस हवाले से, सबूत क्या हैं? उनके खिलाफ देखें, अभी तो है पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, एविडेंस इकट्ठी करती है। हमारा राइट है, कोई किसी केस में हम 14 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करते हैं, किसी में 80A के केसेस में 90 डेज में हमें चालान देना होता है। और ये तो बहुत जल्दबाजी है ना, अभी तो इनिशियल स्टेज है, आप कुछ पूछे ही ना। 20 मिनट हो उसको गाड़ी में बिठा के आराम से लेकर आए और आपको पता चला कि जी अब तफ्तीश भी नहीं होगी, आप मुअत्तल भी हो गए, सब कुछ हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया और वो छूट भी गए, तो फिर क्या होगा? राइट, राव अनवर साहब, आपने भी आज जिक्र किया कि जनाब अगर बड़े लोगों को इसी तरह छोड़ा जाएगा तो फिर कानून पे अमल दरामद नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कराची बदअमनी केस में बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था, द रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन दैट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मस्ट बी अवेलेबल ओनली टू अ फॉर्चुनेट फ्यू or that the law should be allowed to be prostituted by the vested interest for protecting and upholding the status quo under the guise of enforcement of their civil and political rights। आप समझते हैं आज ऐसा ही हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, आपने भी जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं देखें, मैं अब क्या वो ऑब्जर्वेशन पे कमेंट्स कर सकता हूँ। बस बहरहाल जो कुछ हुआ वो गलत किया गया है और ये गलत है। आप देखें ना, 136 तो पुलिस वाले यहाँ शहीद हुए हैं उस दौर में, जबकि यहाँ MQM की हुकूमत थी। एक पुलिस वाले का केस इन्होंने ट्रेस नहीं किया, फुल पावर में थे ये। CM साहब भी इनके बिल्कुल कंट्रोल में थे, अरबाब रहीम थे, उससे पहले भी दूसरे लोग रहे, लेकिन कोई केस हम ट्रेस नहीं हुआ, सिर्फ इस वजह से कि वो 92 के ऑपरेशन में थे और उन्होंने MQM के खिलाफ काम किया। मैं तो खुद कोयटा चला गया था अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग करा के, इसलिए बच गया। बाकी इन्होंने, कोई आदमी ऐसा है जो कांस्टेबल से लेके SP तक के लोगों को इन्होंने मारा है। राइट, राव अनवर साहब, वासे जलील साहब ने एक ट्वीट की है कि राव अनवर साहब की सस्पेंशन के बाद मीडिया को ब्रीफिंग से सबको ये पता लग जाना चाहिए, ये क्लियर साइन है कि कौन ज्यादा मजबूत है, CM सिंह या राव अनवर, और राव अनवर के पीछे कौन है ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या मतलब लेंगे आप इस ट्वीट का? वो हमेशा मेरे पीछे किसी को रखते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने जो कुछ किया है खुद किया है और हमेशा जो गलत आदमी उसको पकड़ा है, पहले मैंने राह के एजेंट पकड़े, उनके बारे में बताया, वो भी मैंने खुद किया। जब भी मेरे पीछे लोग होते हैं, बाद में भी होते हैं, फिर सस्पेंड भी हो जाता हूँ। अगर मेरे पीछे लोग होते तो मैं सस्पेंड नहीं होता, मैं यहाँ से हटाया नहीं जाता 20 मिनट में। राइट, एक मुस्तफा अजीजाबादी साहब की भी ट्वीट आई है कि इजहारुल हसन साहब के अरेस्ट से एक चीज बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि माइनस कायद मुत्तहिदा इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर रही। समझते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी और क्या मुत्तहिदा ने अपनी पॉलिसी चेंज की है? मुझे इतना नहीं पता, ना मैं सियासी उसमें पढ़ना चाहता हूं। राइट, मुत्तहिदा ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। लंदन के और MKM पाकिस्तान के राब्तों के हवाले से कोई इतलात हैं आपके पास? नहीं, देखिए ये सब एक हैं, जो ग्रुप बना है इनके आज भी ताल्लुकात हैं। कल इनकी 17 सितंबर को इनके बानी की सालगिरह भी है, सारी चीज है, सब मैसेजेस भी चल रहे हैं, सारी दुनिया के
میں ان کے اور یہ سب اس کو ہر طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے طریقے بھی کر رہے ہیں, ساری چیز کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں پولیس انویسٹیگیشن ایجنسی, اس کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے, عام پبلک ہوتی ہے, وہ میڈیا یا اخبار کے ذریعے کچھ باتیں پتہ چل جاتی ہے, باقی اتنی چیزوں کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے. رائٹ راؤ انوار صاحب, ون لاسٹ کوشچن, آپ اپنی معطلی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے, کیا اقدامات لیں گے؟ جی بالکل, میں مشورہ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایسی کوئی پوزیشن ہوئی تو میں کروں گا, لیکن میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حق میں بہتر کرتا ہے. اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو یہ ہوا ہے, اور اگر کچھ اور بہتر ہوگا تو وہ ہو جائے گا. رائٹ راؤ انوار, بہت شکریہ پروگرام میں گفتگو کرنے کا. ناظرین یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو میاں عتیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا ورژن بھی لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور علی زیدی ہمیں دبئی سے جوائن کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے معاملات اور جب کراچی بدامنی کیس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو دوبارہ پڑھا جائے تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو چندہ اور بھتہ کلیکٹرز ہیں ان کا تعلق اے این پی سے بھی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے, ایم کیو ایم سے بھی ہے, جماعت اسلامی سے بھی ہے, سنی تحریک سے. آج جس تیزی کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے کام کیا اور جو رولز وغیرہ سائٹ کرتے رہے, قانونی حیثیت اس کی ریویو ہو سکتی ہے, جوڈیشل ریویو اس کا ہو سکتا ہے, اس قانونی فوٹنگ پہ اتنے سٹرونگ نظر نہیں آتے. میاں عتیق صاحب, آپ نے راؤ انوار صاحب کی بات سنی, جس تیزی کے ساتھ آج سی ایم سندھ نے کارروائی کی, کیا کہیں یہ خدشہ تو نہیں کہ 12 مئی کی تحقیقات آگے چلیں تو پیپلز پارٹی بھی اس میں انوالو پائی جائے گی؟ ارشد, اس تیزی سے ذرا تھوڑا سا پہلے آ جائیں. جس تیزی کے ساتھ ایک افسر اوپنلی سب کو چیلنج کرتا ہے کہ میں افسر ہوں, میں جس کے ساتھ جو چاہوں گا وہ کروں گا, اور کرتا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کس قانون کے تحت کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جہاں بہنیں ہوں, بیٹیاں ہوں, ماں ہو, وہاں آپ گھس جائیں؟ کس طرح سے؟ معذرت کے ساتھ آج مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے, ایسے تو جمہوریت, یہ جمہوریت کہتے ہیں. آپ آمریت کی بات کرتے ہیں, ایسے تو شاید کشمیر میں ہوتا ہوگا, پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا. یہ کیا شروع کر دیا انہوں نے؟ کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ افسر ہے, افسر مجاز ہے, لیکن ذاتیات کا نہیں ہے. ایسے تو جو ذاتی دشمن ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے. کس طریقے سے انہوں نے ہتھکڑی باندھی, کیا کیا, سب نے دیکھا. کیا وجہ تھی؟ اور فاروق بھائی نے عاجزانہ طور پر کیا پوچھا کہ جناب آپ کے پاس ایک وارنٹ گرفتاری ہوگا, وہ دکھا دیں. اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں ہوں وارنٹ. اس کا مطلب ہے وہ سب کچھ ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ ایک افسر کیا لیول ہے, کتنے ایس پی ایس ایس پیز ہمارے پولیس میں, پاکستان پولیس ساری, اس میں اسلام آباد بھی ہے, اس میں گلگت بلتستان بھی ہے, اس میں پنجاب بھی ہے, اس میں سندھ بھی ہے, اس میں بلوچستان بھی ہے, اس میں کے پی کے بھی ہے. نامی گرامی افسران ایسے کبھی ایس ایچ اوز بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ پنجاب میں پولیس گردی ہو رہی ہے, معذرت کے ساتھ ایسا واقعہ پنجاب میں بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا. کسی ایک ایم پی اے کو تو جا کر ذرا پکڑ کر دکھائے. سر ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اور ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک افسر نے جا کے کس کے کہنے پہ, کیا افسر مجاز جو ہے چلیں وہ رہا ہو گئے نا, اب تو خواجہ اظہار الحسن صاحب رہا ہو گئے. یہ نہیں ہے, آپ ایک وقت میں اگلے کے کپڑے اتار دیتے ہو, اس کو رسوا کر دیتے ہو, ماں بہنوں کو جو ہے نا وہ بازار میں کھڑا کر دیتے ہو, اور اس کے بعد کہتے ہو کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا. کیسا افسر ہے یہ؟ اس کو تو پھانسی دینی چاہیے. یہ کن چیزوں میں انوالو ہے؟ جائیے انٹیلیجنس والوں سے پوچھیں یہ کون ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے, یہ کہاں کہاں آ کر رہتا ہے. یہ سب چیزیں ذرا دیکھیں تو صحیح بھائی میرے. اس کو کس نے ٹاسک دیا؟ کیا اس کو ڈی آئی جی کو نہیں بتانا چاہیے تھا؟ وہ کامران فضل, وہ ایک افسر ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو اٹھا کے جو ہے نا, ان سے پہلے علاقہ بدر, صوبہ بدر, میں نہیں جانتا ان کو, میں نے صرف اخباروں میں پڑھا ہے. آخر ان کے تعلقات کہاں تک ہیں جو یہ سی ایم کو کچھ نہیں سمجھتے, یہ اپنے آئی جی کو کچھ نہیں سمجھتے, اور کس طرح سے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے جو پریس کانفرنسز کا بازار گرم کیا ہے, یہ اپنے آپ کو پنجابی فلموں کا ہیرو سمجھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کسی سندھی کے ساتھ ایسا کر کے دکھائیں نا. میں ذرا جنرل امجد صاحب سے پوچھیں. جنرل امجد صاحب, ایک تو آپ نے میاں عتیق صاحب کی گفتگو بھی سنی, راؤ انوار نے بڑی گرما گرم قسم کی تقریر کر دی ہے, لاجک اس میں کم اور واویلا زیادہ تھا. سیدھی سی بات ہے کہ قانون کے مطابق آپ چلیں. چیف منسٹر قانون کے مطابق یہ کام نہیں کر سکتا تھا, اور یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں کراچی میں عمل لانے کے لیے. اگر کسی کے اوپر
کوئی شک و شبہ ہے وہ اظہار الحق نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا تو اس کو چھڑاتا کوئی؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ قانون کے مطابق بالکل اس نے قانون کے مطابق کیا ہے، اور یہ لوگ وہ قانون کے مطابق ہوگا، بالکل قانون، وہ بعد میں اس سے پوچھا جائے گا، لیکن مجرم کو بچانے کا کوئی کام نہیں۔ ہم بھی یہ دیکھیں مجرم ہیں یار، ایک سیکنڈ مجھے بات کر لینے دو، یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ اگر راک مثال کے طور پہ اس کے پاس وارنٹ نہیں تھا، یہ چیز اس سے آپ اس کو بعد میں اس کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں، اس سے آپ ایکسپلینیشن کال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ جو بظاہر نظر آتا ہے اس نے قانون نہیں توڑا، کیونکہ آپ نے جتنے بھی یہ دیکھے، اگر وہ اسمبلی کے پریمیسز سے پکڑنا چاہے تو پہلے اجازت لے گا، اگر وہ اسمبلی کے پریمیسز میں نہیں ہے ایم این اے یا ایم پی اے تو وہ پکڑنے کے بعد اس کا رپورٹ کرے گا۔ اب اگر اس کے پاس وارنٹ نہیں تھا وہ جواب دے، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس کو ایس ایس پی یا کوئی پولیس والا سمجھتا ہے کہ وہ مجرم، آپ اس کو چھڑا دیں۔ یہ طریقہ تو غلط ہے یار۔ اگر ہم سارے قصے کو دیکھیں تو کوئی تو ان میں سے ہے نا جو یہ سارے کھیل کو ڈائریکٹ کر رہا ہے، جو مروا رہا ہے لوگوں کو وہاں پہ۔ کسی کے پاس تو یہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کا جو ساؤتھ افریقہ کا لنک ہے، ہمیں سب کو پتا ہے، کوئی نہ تو کوئی شخص ہے جو یہاں چلا رہا ہے۔ اور یہ جو ٹویٹس آئی ہیں دو جو آپ نے پڑھ کے بتائی ہیں، ان سے واضح پتہ لگتا ہے کہ ابھی بھی ڈائریکشن وہیں سے آ رہی ہے، ورنہ یہ وہاں پہ ڈیفنس آتا ہے، وہاں سے آپ کو واسع جلیل کی ٹویٹ آتی، آپ کو ٹویٹ آتی اس کی ندیم نصرت کی۔ یہ آپ اس کے بعد اگر کوئی شک کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ غلطی میں۔ پنجاب میں بھی آپریشنز کومنگ آپریشنز نہیں کرنا چاہتے نا، پنجاب کو بچا کے۔ آج ہوا کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی فوراً اس کا نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی، یہی تو دکھ ہے، یہی تو دکھ ہے۔ نے ریکویسٹ کی انٹیسپیشن ہو رہا ہے کہ پنجاب میں جو لیجسلیٹرز جو کہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ فیسیلیٹیٹرز کے وہاں بھی نام آئے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 3-4 پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ گینگ اپ ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ اندر سب کرمنل کیسز جو ہیں نا مختلف، کوئی کرپشن سے لنک ہے، کسی کا ٹیررزم سے لنک ہے، کسی کا اپنا ذاتی کو تعلق ہے۔ یہ سب کھیل بچا۔ آپ کی نیشنل ایکشن پلان اب ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ہونے والی ہے، ہو چکا ہے۔ نہیں اس کو کر دیں گے، ابھی یہ اس کو کہیں گے جی بہت ہو گیا، ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب آپ جائیں۔ بھگتیں گے لاشیں ان کی، ہمارے لوگوں کی، جو عام آدمی ہے مریں گے وہ۔ آج 23 آدمی مرے ہیں وہاں پہ، ٹیررزم آپ کا ختم نہیں ہوا۔ محمد میں جو آج ہوا ہے حادثہ، ٹیررزم آپ کا ختم نہیں ہوا، لیکن نیشنل ایکشن پلان لپیٹ دی جائے گی، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ کی میٹنگ ہونی تھی، ایپکس کمیٹی کی، پرائم منسٹر نے چیئر کرنی تھی۔ اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا میں امریکہ سے بعد آ کے کروں گا، چیف منسٹر پنجاب چلے گئے ٹرکی، اور باقی دنیا بیٹھ گئی آرام سے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، پرائرٹیز ہیں کہاں؟ یہ معاملہ سمجھنے والا ہے، کدھر ہیں، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ناظرین یہاں پہ مجھے ایک وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے۔ کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ کی واضح ہدایات، انیتا تراب کیس میں سپریم کورٹ کی واضح ہدایات، پھر یہ کیسز اور ان میں ڈائریکشنز، رول آف لا کدھر ہے؟ میاں عتیق صاحب سے دوبارہ آ کے وہی سوال ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میاں عتیق صاحب، میرا سوال وہی ہے، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کراچی بدامنی کیس میں، انیتا تراب کیس، کیا قانون جس کا سپریم کورٹ نے بھی حوالہ کیا، جس میں اکنامک اور پولیٹیکل جسٹس کی جب بات آتی ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے پروسٹیٹیوٹنگ دا ویسٹڈ انٹرسٹ، یہ اسی طرح قانون چلے گا؟ نہیں دیکھیے، قطعی طور پر اس طرح نہیں چل سکتا، اور یہ ابھی جیسے وہ جو فلموں کے ہیرو بننے کا جن کو شوق ہے، اب تو خیر ایس پی نہیں ہے، سسپینڈ ہو گئے، ان کا اگر بیان دیکھا جائے، ابھی انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ بڑے پولیس والے، بڑے لوگوں کو اگر پکڑا جائے تو ان کو سب کوئی چھڑا لیتے ہیں، چھوٹے لوگوں، ہمارا بڑے لوگوں چھوٹے لوگوں والا معاملہ نہیں۔ سنیے نا، میں اسی بات پر آ رہا ہوں، those who are criminals, those who are culprit، آپ ان کو جدھر مرضی لے جائیں، پھانسی دیں، جو، لیکن ویسے کتنے مقدمات ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب پہ؟ کون سے مقدمات ہیں آپ دیکھیے، کتنے دن میں بنے ہیں وہ 19 مقدمات، ان میں سے 18 کس بات کے ہیں کہ وہ سہولت کار ہے۔ کس چیز کے سہولت کار ہے؟ بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا موقف بھی لے لیجئے کہ ذرا فلم دیکھیے، میں اس فلم میں کہیں نظر آ رہا ہوں، جو کلپس چل رہے ہیں ان پر دیکھیے، میں ان پر دیکھیے، آپ ون سائیڈڈ ہو کر نہ چلیں۔ میں آپ سے دوسری سائیڈ کی سٹوری لے رہے ہیں، بار بار راؤ انوار صاحب کی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کس کو ہیرو بن کے دکھا رہے ہیں۔ وہ کون سا بڑا شخص ہے ملک کا جو سمندر کے کون سے کنارے سے پار بیٹھا ہوا ہے، جس کے رابطے میں وہ ہیں؟ کیا ایسا ہوا آج تک
ایک ایس پی اپنے ڈی آئی جی کو نہ کچھ کہے نہ سمجھے, آئی جی کو کچھ نہ سمجھے, چیف سیکرٹری کو کچھ نہ سمجھے, چیف منسٹر کو کچھ نہ سمجھے. ارے بابا وہ ہے کس کا کارے خار کارے خاص کارے مختار جو ہوتے ہیں یہ سندھیوں کے پاس, اس طرح کی کوئی وہ چیز بن گیا ہے. وہ ذاتی اس میں مت چلے. میں آپ کو پھر بار بار وزیر اعلیٰ نے 780 کے ملزم کو چھوڑ دیا. وہ تھا کہاں 780 کا موجود؟ وہ تو ایک ایف آئی آر ہوئی ہے, ایف آئی آر میں نام ہے. ان کے علاوہ اور کتنے بھائی جان ابھی اور سنیے گا کتنے کیسز میں ان کے ایف آئی آرز میں وہ اپنا ہوئی بھی ہے کورٹ سے بیل. یہاں ایک چیز اور کہوں گا, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ہم وہ اسد کیس میں بیل ہوئی تھی. نہیں مجھے نہیں پتا اس بات کا, مجھے نہیں پتا. اسد کھرل ایک صاحب ہیں محترم, ٹھیک ہے جی, وہ لڑکانہ میں ان کو پکڑنے کے لیے کون جاتے ہیں؟ رینجرز. وہاں پر کیا ہوتا ہے, ایس ایس پی, آئی جی, ڈی آئی جی کیا کرتے ہیں؟ رینجرز کو پکڑ کے لے جا کے بند کر دیا. ذرا سنیے گا, رینجرز کو پکڑ کے لے جا کے بند کر دیا. وہ رینجرز اگر ہمارے کسی افسر کے, ہمارے کسی عہدیدار ذمہ دار کے سامنے آ جائے تو وہ 1 منٹ بات بھی نہیں کرنے دیتے. وہ جو ان کے ٹائکونز ہیں, میں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں رول آف لا کے حوالے سے بھی تعریف کی گئی ہے کہ رول آف لا کا مطلب کیا ہے, اور کچھ انگریزی میں لکھا ہوا ہے that the law should be allowed to be prostituted by the vested interest for protecting and upholding the status quo under the guise of enforcement of their civil and political rights. ایک تو آسان الفاظ میں اس کا مطلب بتا دیں کیا ہے, اور دوسرا آج کا جو اقدام ہے وزیر اعظم جتنی جلدی سے ایکشن میں ہے, یہ ان اینٹیسپیشن جو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. میں ایک چیز بتاؤں, دیکھیں میاں عتیق ایک بات درست کر رہے ہیں کہ اسد کھرل کو وہاں سے چھوڑا گیا, چھوڑا نہیں گیا, چھوڑایا گیا. رینجرز کے پاس تھا, کسٹڈی میں تھا, تھانے میں بند کر دیا رینجرز کو. ایک تو تیرا لاؤڈ سپیکر اتنا زیادہ ہے کہ کان اڑا دی, ایک کان تم نے ختم کر دیا میرا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رینجرز نے پکڑا تھا آدمی, اس کو چھڑوانے کے بعد رینجرز کی پاورز انر سندھ تک نہیں, انٹیریئر سندھ سے واپس لے لی گئی. بدنیتی. یہ شخص آج جو پکڑا خواجہ اظہار الحسن, ہو سکتا ہے بے گناہ ہو, لیکن جس نے پکڑا اس نے ایک ذمہ دارانہ طریقے سے ایک ایف آئی آر اس کی درج کی, اس میں چارجز بڑے سوئر لگے ہیں, اور اس نے یہ نہیں کہ آپ صرف اس میں لکھ دیے, اس نے پبلکلی آ کے وہ چارجز بتائے بھی ہیں. اس میں گنجائش نہیں تھی کہ چیف منسٹر اس کو رہا کرتا. چیف منسٹر اس کی ایکسپلینیشن کال کر لیتا, اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ وائلیشنز کی ہیں. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹل ایکشنز ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر مجرم چھوڑنے کا کام نہیں ہو سکتا یا ملزم چھوڑنے کا کام نہیں ہو سکتا, وہ عدالت میں جاتا. ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کراچی کے آپریشن کے اندر کیا پولیٹیکل ول پیچھے باقی ہے کسی کی؟ یہ سارا آپریشن جو ہے یہ عارضی نظر آ رہا ہے مجھے. جس دن آپ نے یہ لوگ پیچھے کھینچے, آپ نے رینجرز وغیرہ کو واپس بلایا, کراچی کا پہلے سے زیادہ برا حشر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, اور ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا مجرم پکڑا جاتا ہے وہ واویلا مچا دیتا ہے. اگر آپ نے پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی پکڑا ہے تو اس میں اچھا اسد کھرل کے معاملے میں سول اور پولیٹیکل رائٹس صرف ہمارے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں یا عام آدمی کے بھی ہوتے ہیں؟ عام آدمی کا تو ہے ہی نہیں. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اظہار الحق کی جگہ پہ اگر ایک اور آدمی پکڑا, عام آدمی پکڑا ہوتا تو کیا یہی معاملہ مچتا؟ کیا اس کے لیے پرائم منسٹر پاکستان رنگ کرتا وہاں پہ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیزیں انہونی ہیں اس ملک میں. آپ دیکھیں گے, آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ نتائج خواجہ اظہار صاحب اس وقت سٹنگ سندھ اسمبلی کے ممبر ہیں, ایم کیو ایم کے سپوکس پرسن ہیں, رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, اور ان کے چند ماہ پہلے تک کسی قسم کے کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے, اور ان کے سامنے ایک رینکر جو بنا ہی کس طرح, یہ جو لگاتے رہے ہیں نا وہ سامنے اپنے, سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح مال لے کر کہاں تک دیتے تھے, انٹیلیجنس رپورٹیں سب کو ہیں, کتنے انکاؤنٹرز کیے. حکومت کا حصہ تو اتنا عرصہ آپ بھی رہے, حکومت کا سندھ حکومت کا. آپ کی جماعت نے ایکشن کیوں نہیں لیا کس چیز پر؟ راؤ انوار کے خلاف, جب آپ لوگ حکومت کا حصہ تھے. ہم نے ایکشن لینا تھا, ہم نے ایکشن لینا تھا جناب. وہ ایکشن جن کا بنتا ہے انہوں نے لینا ہے نا. میں ایک سیکنڈ, وہ اس وقت کوئٹہ میں تھا اور ان کی حکومت جو تھی وہ باقی پولیس والوں کو مارنے میں مصروف تھی. وہ 229 جو انہوں نے مارے ان کے نہیں. مجھے ایک صرف کراچی میں 229 پولیس والے مارے. میں جن صاحب سے فیصلہ کرا لیتا ہوں. آج جو راؤ انوار نے کیا
کیا ان کا دائرہ کار دائرہ اختیار میں یہ تھا ان کو؟ اور وہ کیا کہتے ہیں تھا یا نہیں تھا؟ ہاں یا نہیں؟ اس کے دائرہ اختیار میں تھا، کورٹ نے دینے ہیں، ارسٹ وارنٹ کورٹ نے دینے ہیں، ایس پی نے نہیں دینے ہیں، وہ کورٹ سے کیوں لے کر اس کے دائرہ اختیار میں تھا. سرچ وارنٹ جنرل امجد شیخ اگر صاحب، کوئی میاں عتیق پروسیجر صاحب، غلطی ہوئی ہے تو آپ اس سے دونوں اس کو کا پروگرام پوچھا میں جا شرکت سکتا کا ناظرین، اگر سپریم کورٹ کی کراچی بدامنی کیس کے حوالے سے ججمنٹ، ڈیٹیل ججمنٹ کو تفصیل سے پڑھ لیا جائے اور آج کے واقعات کو دیکھا جائے تو ہمیں اس کنکلوژن پہ پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ نیشنل ایکشن پلان اور کراچی میں جو امن کے لیے آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے سول اور پولیٹیکل انٹرفیرنس جس طرح سے آ رہی ہے وہ ابھی رکی نہیں ہے. آج چیف منسٹر سندھ نے جو اپنے اختیارات کا استعمال کیا، کیا وہ جائز تھا یا ناجائز؟ شاید یہ اگر کراچی بدامنی کیس میں دوبارہ جائے اور انیتا تراب کیس کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو فیصلہ عدالتیں کچھ اور ہی کریں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی ناظرین، اجازت دیجیے گا. جو کیا وہ درست ہے یا نہیں؟